میرے ساتھ اس وقت علی اصغر صاحب موجود ہیں کہ جو سعودیہ میں مقیم ہے اور پاکستان میں اپنے شو کے لیے بہت بڑا ٹی پی جی کا پلیٹ فارم قربانی کے جانوروں کا کراچی میں چل رہا تھا اور اس کے بعد لاہور میں یہ دوسری برانچ اوپن کی ہے۔ اس سے پہلے جان لیجئے گا کہ یہ وہ شخص ہیں جس نے انٹرنیشنل اچھے بریڈر بیف کے جانور اٹھائے، جن میں اچھے بیف کی پروڈکشن کے جینیٹک تھے، اس میں آسٹریلیا کے اور اس میں مختلف اور ممالک سے جانور پرچیز کر کے پاکستان میں لے کے آئے ہیں اور سیکنڈ مرحلے میں ان سے اپنی بریڈ تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ بریڈ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جانوروں کی ہے، وہ میٹ کی پروڈکشن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہے اور وہ ملک کی پروڈکشن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہے، وہ پاکستان کی ہوم بریڈ بن سکے اور پاکستان میں وہ ایسے نظر آئے کہ جیسے دوسرے باہر کے ممالک میں آتی ہے، تاکہ پاکستان کی میٹ انڈسٹری اور ملک انڈسٹری دنیا کو ٹکر دینے والی اچھی انڈسٹری بن سکے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے سر؟ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سر بہت شکریہ، قیمتی ٹائم دیا آپ نے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے ہمارے پاس۔ سر سب سے پہلے تو آپ ٹی پی جی بتائیے گا، ٹی پی جی کیا ہے؟ ٹی پی جی ایک خواب تھا ماشاءاللہ، ہم 3-4 لوگوں کا، جو ہم نے مل کے دیکھا کہ پاکستان کی ہمیں بیف مارکیٹ کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہماری اپنی نسلیں ساہیوال، چولستانی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، مگر اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے پاکستان کی بیف مارکیٹ کو۔ ہمیں انشاءاللہ بیف میں خود کفیل ہونا ہے، ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے آگے جا کے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح باہر کے فارمرز، انٹرنیشنل فارمرز کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کو فوکس کریں ہم اور ان کی چیزوں کو اپنائیں اور اس چیز کو یہاں پہ لے کر آئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہماری بیف انڈسٹری بہت بڑھے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس سے سب کو، پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اچھا سر، یہ بیف میں دو طرح کا کانسیپٹ ہے، ایک تو قربانی کا کانسیپٹ ہے بیف میں، اور دوسرا جو ہے بیف فارمنگ ہو رہی ہے جس سے میٹ ایکسپورٹ کا۔ تو اس آج کے شو میں اور یہ جو اینیملز ہیں جینیٹکلی جن میں امپروومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ان کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ قربانی سیٹ اپس ہیں یا کہ جو میٹ کا ایکسپورٹ سسٹم ہے؟ نہیں، ان کا دیکھیں پہلے تو ابھی ہم اتنی کوانٹٹی میں جانور لائے نہیں یہاں پہ۔ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے، ابھی ایک طرح سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لائے ہیں، اس کو ہم یہاں پہ خود ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہماری پہلی شپمنٹ دسمبر میں آئی تھی، تو جو گروتھ ہمیں ملی ہے، مطلب ان کو کچھ ہمیں ایکسٹرا چکنائیاں وہ سب دینی نہیں پڑ رہی ہیں اور ماشاءاللہ ان کی گروتھ جو نارمل بریڈر سے بہت فاسٹ ہے۔ تو ان کے اندر جو کوالٹی ہے، جو ان کا مسل ہے، جو ان کے باڈی سکور ہے، جو ان کی ای بی ویلیوز ہیں، وہ اتنی ہائی ہے ماشاءاللہ کہ یہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں اور بہت اچھا ان کا ایکسپورٹ کوالٹی ان کا میٹ ہوتا ہے۔ سر اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن بتائیے گا کہ ان کو خوراک کتنی چاہیے ہوتی ہے عام ہماری جو روایتی بریڈ ہے ان کی بنسبت، اور ان کے ویٹ گین کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہمارے عام بریڈ سے وہ کتنے پرسنٹ زیادہ ہے؟ دیکھیں اس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ہماری لوکل بریڈز ہیں اس پہ جو قربانی کے لیے خاص طور پر تیار ہوتی ہیں، ان کو پھر فیڈ کے ساتھ ساتھ چکنائی بھی دی جاتی ہے، ان کو دودھ دیا جاتا ہے اور مختلف طرح کے ونڈا جات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ان بریڈ کا یہ ہے کہ ان کو آپ نارمل سیلیج دیں، ونڈا دیں اور ہے جو آتی ہے یہ اسی پہ نارمل کھائیں گی، نہ ایکسٹرا کوئی چکنائی دینی ہے، اور ان کی گروتھ ہماری لوکل بریڈ سے بہت زیادہ ہے، بہت فاسٹ ہے، بہت جلدی گرو کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک تو بتائیے گا کہ آپ کا اس میں ایک ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ عام بندے کی پہنچ سے یہ تو بالکل اس وقت تک دور ہے، اس کے مثبت نتائج تو اس وقت آئیں گے جب یہ بریڈ پھیل جائے گی پورے پاکستان میں، تو اس میں کیا اسٹریٹجی؟ جیسا آج کی آپ نے دعوت بھی سنا ہوگا، ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ سارے بریڈرز کو بلایا ہے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ اس پہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستان میں اس بریڈ کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں تک اچھا گوشت اور پھر پاکستان سے ایکسپورٹ کرے تاکہ زر مبادلہ پاکستان میں آئے۔ تو جتنے بریڈرز کے پاس یہ ان کے بلز جائیں گے یا ان کی ہیفرز جائیں گی، اتنی ان کی پھر آگے بچے پیدا ہوں گے اور یہ نسلیں بڑھاتی جائیں گی اپنی۔ اچھا سر، ٹی پی جی کی جو پہلی برانچ آپ نے کہا کہ وہ آپ کی کراچی میں ہے، تو کراچی میں آپ کے پاس کون سی جگہ پہ آپ کی فارمز ہیں اور کتنے اینیملز ہیں اور وہاں پہ کون سے اینیملز ہیں، اور ٹی پی جی کی یہ سیکنڈ برانچ جو لاہور میں آپ نے ماشاءاللہ شروع کیا ہے، اس میں کتنے بلز ہیں، کتنے اینیملز ہیں، اور آگے کی برانچ وہ پاکستان کے کون سی شہر کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کراچی میں جو ہے ہماری برانچ گلموہر سوسائٹی ایک ہے، سپر ہائی وے کے اوپر ہی ہے، وہاں پر ہے، اور وہاں بھی تقریباً ہمارے پاس 125 جانور ہیں جس میں بلز کم ہے اور فیمیل زیادہ ہیں کیونکہ ہمیں ان کی پروڈکشن بڑھانی ہے۔ اچھا، جن سے جو آگے بچے آئیں گے انشاءاللہ، پھر جو فیمیل جائیں گی وہ ہمارے پاس انوینٹری بن جائیں گی، اور جو بلز ہوں گے وہ ہم آگے لوگوں کو دے سکتے ہیں، پھر ان کے سیمنز ہم آگے لوگوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی ہمارے پاس برہمن ہے، ریڈ برہمن ہے، گرے برہمن ہے، اینگس ہے، اور آپ کا بریفرڈ بریڈ ہے۔ یہ کون کون سے ممالک کی بریڈز ہیں؟ یہ جو اینگس بیسکلی ہے یہ آسٹریلیا اور برٹن کی بریڈ ہوتی ہے، اسی طرح بریفرڈ جو ہوتا ہے یہ کراس ہوتا ہے، ایک بریڈ ہے ہیفورڈ، وہ یو کے کی بریڈ ہے، اس کا اور برہمن کا کراس ہوتا ہے، تو اس سے بریفرڈ بنا ہے۔
یہ اس لیے کراس کیا گیا کہ ہیفرڈ ایک ملک بریڈ ہے اور اس کا ملک پلس میٹ ہے اور برہمن از پیور میٹ بریڈ، تو ان کا اسی لیے کراس کرایا گیا تاکہ ہمیں اچھی جینیٹکس میں اچھی کوالٹی کا میٹ مل سکے۔ اچھا سر، ایک میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے ہم ملک کے لیے باہر سے گائیں ایکسپورٹ کر رہے تھے، امپورٹ کر رہے تھے سوری، تو اس میں ڈچ تھی، فریزن تھی، آسٹریلین تھی، تو ان کے بلز جو پاکستان میں آتے ہیں وہ ان کی کوالٹی اور ان کی کوالٹی میں یہ لوگوں کا خیال ہوگا کہ یار اس طرح کے بل تو ہمارے پاس پہلے ان کی گائیاں آسٹریلین ہم نے رکھ لی ہیں اور ہمارے پاس فریزین بھی ہیں، ہمارے پاس امریکن کاؤز بھی ہیں، ان کاؤز کے جو بلز پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں بڑے پلے، ان میں اور ان کے جینیٹک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہی بات الگ ہوگی کہ وہ ایک ڈیری کاؤ ہے۔ کاؤس کے اندر بھی 2-3 طرح کی وہ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈیری، ایک ہوتی ہے ڈیری پلس میٹ، ایک ہوتی ہے پیور میٹ بریڈ۔ پیور میٹ بریڈ میں دودھ اتنا نہیں آتا ہے، ڈیری میں کیا ہوتا ہے وہ اپنے پوری جسم کی جان لگا دیتی ہے دودھ کے لیے، تو اس کا گوشت اس طرح تیار نہیں ہو پاتا۔ ان کا گوشت جو ہے وہ آپ کو جب آپ کھائیں گے انشاءاللہ کبھی آگے قربانی کریں گے یا ہم اس سے ایکسپورٹ کریں گے یا لوکل مارکیٹ میں دیں گے، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ ابھی بھی یہاں جتنے ریسٹورینٹس ہیں بڑے بڑے وہ اینگس منگاتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ہم گوشت امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم گوشت امپورٹ کیوں کریں، ہم یہاں پہ لوکلی کیوں نہ دیں لوگوں کو؟ اس سے یہ ہے کہ جس طرح ہماری ٹیم عدیل بھائی، احمد بھائی اور مدثر بھائی HRM والے، اویس بھائی، منیب، ہم نے جس طرح اس پہ کام شروع کیا ہے، ہماری سب فارمر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، اس میں شامل ہوں اور اس انڈسٹری کو آگے لے کے جائیں، پاکستان میں خود کفیل بنائیں کہ ہم یہاں اپنا لوکل ہائی کوالٹی میٹ پروڈیوس کر سکیں۔ آپ سے ملنے کا پتہ کیا ہے، آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں اور اس بریڈ کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی ہے سیٹ اپ کہ اگر کوئی پرچیز اس کے لیے آپ یہ کہ ہمارا فیس بک پیج ہے دا پاور جینیٹکس کا، آپ وہ لائک کریں اور اسی پہ ہمیں میسج کریں، ہم آپ سے فوراً رابطہ کریں گے اور جس کو جو چاہیے ہوگا ہم حاضر ہیں، ہم سیکھیں گے اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور آپ ہم سے سیکھیں اور مل کے کام کریں گے۔ بہت شکریہ سر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کی کاوشوں کو اللہ قبول کرے اور رنگ لائیں اور پورا پاکستان ہی آپ کی ان کاوشوں سے مستفید ہو سکے۔ جزاک اللہ۔